السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام شفا وظائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے چینل پر آپ کر لائے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ سے بھرپور فائدہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پر 3 سے 4 10 تک ایک گنوا کر جاؤں گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر وہ عمل آپ نے کر لیے تو آپ کا عشرہ ذی الحجہ بہت ہی بہترین انداز میں گزرے گا اور آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ تکبیر تحلیل کا ورد کریں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ مرد با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بالخصوص نظر اور زبان کی حفاظت کریں۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف اور تیسرے کلمے کے ورد کا اہتمام کریں۔ وتر سے پہلے تو 2 یا 4 رکعات تہجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ حسب استطاعت صدقہ اور خیرات کریں۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار اور دعا پڑھ کر ضرور سوئیں۔ تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ 10 ذی الحجہ یا ایام قربانی میں قربانی کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ جس دن عید ہوتی ہے، پہلی عید، دوسری اور تیسری عید، ان تینوں عیدوں میں تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ آپ پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور اگر کوئی قربانی کرتا ہے آخری دن پر، مغرب کی اذان اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، اس کا گوشت پھر مغرب کی نماز کے بعد کاٹا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قربانی تیسرے دن میں ہوئی ہے، چونکہ مغرب میں تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اگر تیسرے دن یعنی مغرب سے پہلے مغرب کے بعد چونکہ تاریخ چینج ہو جاتی ہے، مغرب سے پہلے اگر جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، گوشت بے شک نماز مغرب کے بعد کاٹا جائے، بنایا جائے، تقسیم کیا جائے، اس کی قربانی ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے تیسرے دن مغرب پڑھ کر جانور کو ذبح کیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، البتہ وہ گوشت اگر تقسیم کرے گا تو اس کو گوشت کے تقسیم کا صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی اس کی رہ گئی، اگلے سال اس پر قربانی لوٹانا واجب ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔